نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس وقت پورا ملک طوفانی بارشوں سیلابی ریلوں کی زد میں ہے۔ اسے قدرتی آفت کہیں یا آزمائش کہیں، بہرحال انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ اور ایمان اللہ پر اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کی تقدیر اور اللہ کی منشا سے ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال کچھ لوگوں کے لیے تو آزمائش ہے کہ ان کے گھر منہدم ہو گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان کے مویشی ہلاک ہو گئے اور ان کی جو ایک زندگی مطمئن طریقے سے گزر رہی تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی۔ بظاہر یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لکھنا آسان ہوتا ہے کہ سیلابی ریلا آ رہا ہے، ریڈ الرٹ جاری ہو چکا ہے، لوگ اپنے گھروں کو خالی کر دیں۔ لیکن اس پورے سیناریو کو اگر ہم دل کی آنکھ سے دیکھیں اور اسے محسوس کریں کہ ایک گھر میں جب یہ خبر آتی ہے کہ گھر کو خالی کر دو تو وہ ماں اپنے بچوں کو اٹھاتی ہیں اور ان کی اسناد اور ان کے سرٹیفکیٹس اس کو جمع کرتی ہیں جو اس کے برسوں کی محنت ہے، اور پھر گھر کے اندر راشن کو جمع کیا جاتا ہے، کچھ بچے کچے کپڑے اٹھائے جاتے ہیں، کچھ بیمار ہوتے ہیں، کچھ معذور ہوتے ہیں، کچھ عمر رسیدہ ہوتے ہیں، اور پھر عورتوں کا اس حالت میں نکلنا اور ان کو اپنی زندگی کی ساری امیدیں اور زندگی کے سارے چراغ جب گل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کیفیت میں جب وہ نکلتے ہیں تو وہ کتنی درد کی گھڑیاں ہوگی۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر ان کی امداد کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے۔ ایک انسان کی زندگی بچانا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ساری انسانیت کو بچانا ہے۔ خلق خدا کی خدمت پر اللہ راضی ہوتے ہیں۔ الخلق عیال اللہ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اللہ کو سب سے زیادہ وہ پسند ہیں جو اس کے کنبے کو سپورٹ کرے۔ بلوچستان، بیلا، اوتھل، نوشکی، خاص خیلی، اسی طرح اندرون سندھ، کالام، سوات، اور اس وقت ملک کے طول و عرض میں بہت سے علاقے جو متاثر ہوئے ہیں۔ آنکھوں دیکھا حال جو لوگوں نے دیکھا، کچھ جگہوں پر ہمیں بھی جانے کا موقع ملا، پورے گاؤں زیر آب آ چکے ہیں، چاروں طرف سے پانی میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کے گھر منہدم ہو چکے ہیں، کھلے آسمان تلے، اور بارشوں کا وہ بالکل سامنا کر رہے ہیں۔ کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں، جلانے کے لیے ان کے پاس کوئی نظام نہیں، اور پھر مختلف بیماریوں کا وہ شکار ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر ایک آدمی اپنی جان اور مال کے ساتھ وہاں پر پہنچتا ہے اور وہ تعاون کرتا ہے اور وہ اس مشکل گھڑی میں ان کے دکھوں کا مداوا اور ان کے غموں کا سہارا بن کر جاتا ہے، اس پر اس کے دل کو بھی سکون ملے گا، اللہ بھی اس سے راضی ہوں گے۔ بہت سارے ادارے الحمدللہ اس وقت میدان میں ہیں، اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ایک پریشانی کی بات یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے بھی بدقسمت لوگ ہیں جو امدادی سامان کا جو ٹرک ہیں اس کو لوٹ لیتے ہیں اور اس کی غیر منصفانہ تقسیم کرتے ہیں اور لوٹ مار ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس میں شاید ان کی مجبوری ہو، یا وہ لوگ اتنے سینسیبل نہیں ہوتے، اتنے سویلائز نہیں ہوتے، اسی لیے امداد تقسیم کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ وہاں کے مقامی لوگوں سے رابطہ کرے اور وہاں پر مختلف گاؤں کے سروے ہو اور پھر مستحق گھرانوں کی اور وہاں پر جو ان کی تعداد ہے ان کی لسٹیں بنائی جائیں اور پھر ایک میکینزم کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو۔ پولیس یا گورنمنٹ کے کچھ اداروں کا تعاون بھی اگر لینا ضروری ہو وہ بھی لیا جائے، تو اس طریقے پر جب یہ تقسیم کا عمل شفافیت کے ساتھ مکمل ہوگا تو لوگوں کو فائدہ ہوگا۔
اگر بغیر میکینزم کے کام کریں گے تو شاید مستحقین تک وہ چیزیں نہ پہنچے۔ اسی لیے جو بڑے ادارے ہیں ان اداروں کی نگرانی میں، ان کی سربراہی میں کام کیا جائے، اور خدا را یہاں پر اپنی سیاست نہ چمکائی جائے اور دکھلاوے سے بچا جائے، اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر کام کیا جائے۔ وہ کس کا ٹرسٹ ہے اس سے قطع نظر اگر وہ دیانت کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ، بہترین میکینزم کے ساتھ، اچھے طریقے پر نیٹورکنگ کے ساتھ، آرگنائز طریقے پر اگر وہ کام کر رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ کام کریں یا ہم ان کے مشورے سے کام کریں تو اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور لوگوں کی دی ہوئی امانتیں صحیح جگہوں تک پہنچ پائے گی۔ بعض اوقات تصویر لینا وہ ایک ضروری ہوتا ہے، یا ان کا تھوڑا سا ڈیٹا وہ لوگوں تک پہنچانا کہ لوگ متوجہ ہوں، لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے یہ ہونا چاہیے، لیکن عزت نفس مجروح کیے بغیر، یعنی ان کی تصویریں، چہرے ان کے بلر کر دیے جائیں، عورتوں کی تصویریں نہ لی جائے، اور اگر کسی کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے اس کی تصویر نہ لی جائے، ضرورت کی حد پر، ضرورت کی مقدار میں تھوڑی سی اس کی پبلسٹی کر لی جائے۔ لیکن اگر معمولی سا ریا اور دکھلاوا اور نام و نمود کا عنصر شامل ہو گیا، این یسیر الریا شرکن، یہ معمولی ریا بھی شرک ہے۔ من صلی یرائی فقط اشرک، نماز جیسا اہم ترین فریضہ اگر اس میں دکھلاوے کا عنصر آ گیا اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقط اشرک، 14-15 گھنٹے بھوک پیاس کو برداشت کرنے والا، خواہشات نفس پر کنٹرول کرنے والا اگر نام و نمود کا جذبہ آ گیا اس نے شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقط اشرک، کروڑوں اربوں روپے کی فنڈنگ کرنے والا اور ریلیف دینے والا اور خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر لوگوں کی مدد کرنے والا، لیکن اگر وہ صرف پبلسٹی اور ریٹنگ اور رینکنگ اور اپنا فیس دکھانا مقصود ہے یا سیاسی بنیادوں پر کر رہا ہے تو یقین مانیں اجر تو دور کی بات وبال کا باعث ہوگا۔ لہٰذا اس موقع پر ہماری ساری توجہ ایک میکینزم کے اوپر ہو، ایک نیٹورکنگ کے اوپر ہو، یہی چیزیں انشاءاللہ قیامت کے دن ہماری سرخروئی کا سبب بنے گی۔ میرے جی میں یہ بات آ رہی ہیں کہ یہ آفت تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ نے لوگوں کی بخشش کا ایک ذریعہ بنا دیا ہو، یعنی کسی کو پانی پلانے پر، کھانا کھلانے پر اور شیلٹر فراہم کرنے پر اور راشن دینے پر اور کپڑے دینے پر اور ڈوبتے ہوئے کو بچانے پر اور اس کی عزت نفس کا خیال رکھنے پر اللہ کتنا راضی ہوگا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں ایک گلاس پانی پلانے پر حوض کوثر کی نہر سے پانی پلایا جائے گا، ایک جوڑا لباس دینے پر جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ تو یہ اللہ نے ایک موقع دیا، اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ یہ قدرتی آفت ہے، اور جب اللہ کی طرف سے آفت اور عذاب یا مشکل آتی ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت وہ اسے روک نہیں سکتی۔ لہٰذا ہم ایسے موقع پر تھوڑا سا ان حالات کو بھی دیکھیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اصل چیز رجوع الی اللہ ہے، اصل چیز استغفار ہے، اصل چیز توبہ ہے، اصل چیز ندامت ہے، پشیمانی ہے۔ ہم نے کتنا اللہ کو ناراض کیا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے ان اعمال بد کا نتیجہ ہو، شاخسانہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مشکل گھڑی میں عافیت کے ساتھ اس کا بہترین سولوشن بھی عطا فرمائے۔ جو بے گھر ہوئے، جو زخمی ہوئے، جو جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو اپنے رشتہ داروں اور پیاروں کو کھو بیٹھے، جن کی املاک کو نقصان پہنچا، جن کی اکانومی ڈسٹرب ہوئی، جن کی عزت نفس مجروح ہوئی، اللہ بہترین نعم البدل بھی دے، اور وہ مسلمان جنہوں نے جانی، مالی، جسمانی یا کسی طور پر بھی تعاون کیا، اللہ اس کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com